الملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفۃ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحبال مقتحم ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد ہزار بار بشویم دہن بمشکو غلاف ہنوس نام تو گفتن کمال بے ادب مرعرا رسد کبریا و منی ملکش قدیم است و ذاتش بنی اندران دم کز بدن جانم بری از جہاں بانور ایمانم ہوئی مپندار سعدی کے راہ صفا تواں رفت جز بر پہ اے مصطفیٰ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی والقبول منو دست و دامان آل آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا لگا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیال خاص آہ موت کی پرزور آندھی جس دم اس سے ٹکرائے گی ٹوٹ کر یہ عمارت بس خاک میں مل جائے گی ارشاد باری تعالی وہ وقت یاد کرو جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا اللہ جل جلالہ امن والوں نے جب فیصلہ فرمایا اس تیسری مخلوق کے پیدا کرنے کا اس سے پہلے اللہ نے اس عالم کائنات میں ملائکہ کو پیدا فرمایا اس کے بعد جنات کی پیدائش پھر اس کے بعد اولاد آدم اس تخلیق پر اس تخلیق کے پروگرام کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا اس پہ جو گفتگو کی ملائکہ نے اللہ نے اس مکالمے کو اپنے اور فرشتوں کے مکالمے کو قرآن میں نازل فرمایا وہ وقت یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بمانے نائب نمائندہ بنانے لگا اور اس مخلوق میں آدم علیہ السلام فرد اول ہیں اور اس کے سب سے بڑے فرد کامل وہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مخلوق کے اس طبقے کے اس جماعت کے سب سے بڑے فرد کامل ایسا وہ امام الانبیاء فرد اول جناب آدم علیہ السلام. تو یہ مبارک مہینہ رجب المرجب کا اس فرد کامل کو اللہ نے وہ کمالات بخشے جو پوری اولاد آدم میں کسی کو نہیں عطا فرمائے. کمالات اور بھی دیے لوگ اور انبیاء اور رسولوں کو بھی دیے مگر وہ کمالات سارے ان کا میدان دنیا ہے. یہ ایسا کمال جو اس مبارک مہینے میں عطا فرمایا تو جن کو اللہ نے خلافت دی ان میں سے بھی فرد کامل کون ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول 27 رجب المرجب کے حوالے سے میں نے موضوع اور مناسب سمجھا کہ اس خلیفہ اس پہ ذرا گفتگو ہو جائے. امام الانبیاء نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا. 13 سالہ مکہ دور ہے اور اس مکی دور میں ہی اللہ جل جلالہ امن والوں نے یہ اعزاز عطا فرمایا. اعزاز سے مراد معجزہ. جہاں تک معجزات کی دنیا ہے اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں تقریباً سبھی کو عطا فرمایا
ان میں جو پھر اولو العزم پیغمبر ہیں ان کے معجزات کا تذکرہ قرآن پاک. مثلا موسیٰ کلیم کا معجزہ ہے ہم کلامی، تو کلم اللہ موسیٰ تکلیما. اور اس کے علاوہ اور معجزات فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے ان کو یہ معجزے دی. اور ان میں امام الانبیاء کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ اللہ یا نار کونی بردم و سلامہ 97 سپارے میں موجود ہے کہ وہ 40 دن کم و بیش آپ نے گزارے، اور جن رسیوں سے ہاتھ اور پاؤں کو باندھا تھا وہ جل گئی، مگر جسم پہ دکھائی دینے والے بال تک وہ نہیں کرے رسی نہیں. اور اس طرح سے سیدنا عیسیٰ روح اللہ صاحب کتاب پیغمبر ہیں، تو ان کا معجزہ اکمہ والابرص بحی الموتى باذن اللہ، وہ بھی عجیب ہے. مادرزاد نابینا، مادرزاد کوڑی، اس کو درست فرماتے معجزہ. اس وقت طب کی دنیا عروج پہ تھی، مگر ساری دنیا کے طبیب وہ عاجز تھے، قاصر تھے اس مرض کے علاج کرنے سے، نابینا کو بینا کرتے تھے. اور پھر چلے، یہ تو طبیبوں کے اختیار میں دیا اللہ نے کہ مریضوں کا علاج کرنا، مگر مردے کا زندہ کرنا اور مٹی کی چڑیا بنا کے اس کو اڑا دینا، ہمارا یہ معجزات ہے. مگر امام الانبیاء کے متعلق جو احادیث میں معجزات ہیں وہ تقریباً محدثین حضرات نے ان کو جمع کیا ہے، وہ تقریباً 3000 کے قریب. کتنے؟ تقریباً. مگر یہ وہ معجزہ جس کا میدان زمین کا کچھ حصہ بھی ہے، اور پھر تمام انبیاء کے معجزات کا تعلق زمین سے ہے. مگر امام الانبیاء کا یہ معجزہ وہ جو اللہ نے اپنے خلیفہ بنایا، ان خلیفوں میں جو فرد کامل ہے، معاذ اللہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی فرد ناقص ہیں، مگر یہ ان میں بھی کامل زیادہ ہے. معاذ اللہ کوئی مطلب نہ لے، اس لیے کہ یہ تو نبی کی تنقیص ہے، اور نبی کی تنقیص کفر ہے. انبیاء کی تنقیص کفر ہے بالکل. مقصد یہ ان میں وہ اگر کامل ہے تو آپ اکمل ہیں، بڑے ہیں، باہر صورت بڑے ہیں، ہما سمت ہما جہاد عظیم المرتبت ہیں آپ. اور میں نہیں کہہ رہا، انبیاء نے خود کہا، انبیاء نے بھی کہا، اسی واقعے میں کہا. چنانچہ اس میں بھی محدثین کا اختلاف ہے کہ کب ہوا، 10 کے قریب اقوال ہیں. بڑی یہ متفقہ بات ہے کہ 5 نمازوں کی فرضیت سے پہلے حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد یہ ہوا، شیب ابی طالب کی رہائی کے بعد یہ واقعہ. اور محدث حضرات نے اس کو یوں بھی پیش کیا ہے جب دنیا کی اذیتیں اپنے انتہا کو پہنچ گئی، تکالیف اور مصائب اور ابتلا کا معاملہ جب آخری حدوں کو چھو گیا، تو اللہ نے پھر امام الانبیاء کے لیے فیصلہ فرمایا. وہ شیب ابی طالب کا معاملہ ہوا، ہم نے مسلم قوم میں کہہ دیا، سن لیا، اس کو ذرا غور سے پڑھا جائے. 3 سال تک مکمل سوشل بائیکاٹ، ایک گھونٹ پانی نہیں مل رہا. ہم ذرا تصور کریں نا، اور نواسے کا تو پانی بند ہوا ہے کتنے دن؟ 40 دن کا قول ہے، اس سے کم بھی ہے، زیادہ 12. یہاں 3 سال تک کا معاملہ ہے نانے کا. آج میڈیا پہ جناب نواسے کا تذکرہ ہے، میں اس تکلیف کی عظمت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، کوئی معمولی بات نہیں ہے، اتنی بڑی قربانی ہے محرم کے حوالے سے. مگر وہ بدبخت نانا جان کا تذکرہ کیوں نہیں فرماتے؟ ویسے بھی یہ تکلیف بڑی نہیں ہے اس میں. 3 سال تک شیب ابی طالب میں رہے. پنجابی کے اندر جناب مکمل سوشل بائیکاٹ، ہوکا پانی، پنجابی کا ہوکا پانی بند، ہر شے بند، لین دین بند، معاملات بند، پیسے سے بھی کوئی چیز نہیں دینی، نہیں تو برادری سے باہر کر دیتا جائے. 3 سال تک یہ معاملہ. پورے جزیرۃ العرب میں کوئی ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں. حدیث کی کتابیں، سیرت کتابیں پڑھ کے دیکھیں سارا. 3 سال. اور پھر اس کے بعد آپ طائف کا سفر ہوا، تو طائف کے سفر میں آج یہ معاملہ روئے زمین پہ کسی بھی انسان کے ساتھ یہ تکلیف کا معاملہ نہیں ہو رہا جو طائف کے سفر میں. اور جوان اوباش کس طرح تمسخر اور پتھر برسا رہے ہیں، آپ کا بدن لہو لہان ہو رہا ہے. اور پھر اس کیفیت کو دیکھ کے وہ اتنے بڑے عظیم المرتبت فرشتے آ رہے ہیں کہ اگر اجازت ہو تو پہاڑوں کو ملا دیں، پیس دیں، نہیں، بارش برسا دیں، پوری دنیا سے ان کو ختم کر دیں. یہ تکلیفیں دیکھی جا رہی. اسے در انداز لگائیں کہ مخلوق میں سب سے جو اکمل فرد ہیں ان کا صبر اور اللہ کا حلم کتنا بڑا ہے.
ذرا سوچیں پیغمبر کا صبر اور اللہ کا حلم، حلیم ہے وہ، دیکھ رہا ہے، برداشت کر رہا ہے۔ میرے اور آپ کے بچے کو ذرا کوئی گالی دے تو ہم خون پسینہ ایک ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی تماچا لگائے ہمارے سامنے تو ہم کتنی قوت کا اظہار کرتے ہیں، مگر اللہ جو قدرتوں کے وہ عندہ ملیک مقتدر اپنا تعارف کرتا ہے، ہر چیز کو قابو میں لینا، برداشت حلم کی انتہا ہے، حلیم ذات ہے۔ تو پھر اللہ نے فیصلہ فرمایا کب آپ کو اس تمام تکالیف اذہان میں تکالیف رچ بس کی کہ مجھے اذیتیں دی جا رہی ہیں، یہاں کے لوگ وہ تھوڑا سا نا تکالیف کے بعد ایسا تھوڑا سا سفر کرتے ہیں کہ جناب یہ برادری جھنجھٹ تو باہر نکلی، ذرا مری ہو گیا، کھلے ماحول اچھے فضا اور ماحول میں جائیں، یا تھک گئے تھے کم سم کر کے اذیتاں گلنا سن کے، یہ اب اللہ نے فیصلہ فرمایا ہم آپ کو آسمانوں پہ بلا، اور یہ آسمانوں کی جناب یہ معجزہ اللہ نے انبیاء میں سے کسی کو نہیں دیا، کسی کا بھی معاملہ نہیں ہے۔ اس کا نام ہے معراج۔ اس زمینی سفر میں اسرا بھی اس کو قرآن نے کہا ہے، معراج بھی کہا ہے۔ اسرا زمینی سفر ہے، معراج آسمانی سفر کا نام ہے، اور دونوں کے لفظ معراج بولا جاتا ہے۔ اور یہ حضرت ام ہانی کے مکان میں آپ آرام فرما رہے تھے جو اب عین کعبہ میں آ گیا، اس وقت آبادی کا حصہ تھا، بیت اللہ چھوٹا سا۔ وہاں سے جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کی ہمراہ بہت بڑی تعداد میں ملائکہ ہیں، اور آپ کا آنے کا انداز بھی منفرد، آنے والا دروازے کی طرف سے آتا ہے، وہ چھت پھاڑ کے اندر ہے، چھوٹا سا بتلا دیا کہ آج کو انوکھی واقعہ ہوگا۔ جبریل کو تو بتا دیا گیا تھا کہ فیصلہ کیا ہے۔ اس کے بعد وہاں سے آپ کو جگایا گیا، پھر آپ کو حتیم میں لٹا دیا، آپ سو گئے، پھر دوبارہ جبریل میکائیل آپ کے ہمراہ بہت بڑی تعداد میں ملائکہ، ایسے فرشتے بھی جو شاید پہلی دفعہ آسمانوں سے آئے، پھر آپ کو جگایا، پھر زمزم پہ لٹایا، پھر زمزم کے پانی سے آپ کے سینہ چاک کر کے غسل دیا گیا، پھر ایک تشتری جس کے اندر وہ ایمان اور حکمت وہ آپ کے قلم اطہر میں بھرا گیا، اور یہ سینہ چاک کا معاملہ 3 دفعہ تقریباً پہلے بھی ہوا تھا، یہ 4تھی دفعہ ہے، وہ استعداد وہ قوت کہ اللہ سے اب ہم کلامی ہوں۔ اس کے بعد زمین کے سفر کے لیے براق لایا گیا، حدیث میں آتا ہے کہ براق شوخیاں کر رہا تھا، جبریل نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کو کس نے سوار ہونا ہے؟ بس اتنا کان میں بتلایا کہ امام الانبیاء آپ کی سواری ہوگی، تو وہ اس کی شوخیاں ختم ہوگی اور پسینے میں شراب ہوگی۔ اس کے بعد زمینی سفر ہے، رائے صاحب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے اپنے نمائندے اپنے نائب اور خلیفہ کو یہ احساس بخشا، ہم نے اس سفر میں اپنی قدرت کے عجائبات دکھلائے۔ زمینی سفر ہے علی، اور اس کا مطلب فرمایا سواری کو ایک جگہ روکا اور فرمایا وہاں کھجوروں کے بڑے گھنے درخت ہیں، وہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ فرمایا یا رسول اللہ معلوم ہے کون سی جگہ؟ فرمایا یہ اس کا نام یثرب ہے، اور یہاں آپ کا ہجرت ہوگی، اور یہاں ریاست مدینہ بنے گی۔ اس کے بعد پھر زمینی سفر شروع ہوا، پھر اترنے کا کہا، پھر وہاں پہ 2 رکعت نماز نفل پڑھی، تو فرمایا یہ وادی سینہ ہے جہاں پہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، جہاں کوہ طور شجرہ سینہ۔ اس کے بعد پھر ایک جگہ فرمایا یہ جناب شعیب علیہ السلام کی وادی مدین ہے، ویلا مدین اخاہم شعیبہ، اور اس کے بعد پھر چوتھا فرمایا یہاں بھی ٹھہریے، اور فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، بیت اللہ کی وہ جگہ۔ اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا، بڑا مختصر کر رہا ہوں، پھر آپ نے دیکھا کہ ایک بڑھیا راستے کے کنارے پہ کھڑی ہو، آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے، جبریل امین نے منع فرما دیا اس کی طرف التفات نہیں کرنا۔ پھر آگے دیکھیں ایک بوڑھا راستے کے کنارے پہ کھڑا ہے، وہ بھی آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، فرمایا اس کی طرف بھی التفات نہیں کرنا۔ پھر آگے سفر میں دیکھا 3 عظیم المرتبہ شخصیت ہیں، نورانی چہرے، حسین و جمیل ہیں، اور وہ آپ کو کہہ رہے ہیں خوش آمدید۔ اس میں انداز کیا اختیار کر رہے ہیں؟ السلام علیکم یا اول، السلام علیکم یا آخر، السلام علیکم یا حاشر۔ سلام اس پر جو انسانیت میں سب سے پہلے اللہ نے بنایا، سلام اس پر جو آنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہوگا، اور سلام اس پر جس کے قدموں میں انسانیت کا حشر ہوگا۔ السلام علیکم یا اول، السلام علیکم یا آخر، السلام علیکم یا حاشر، یہ 3 جملے تھے۔ اس کے بعد آپ گزرے تو مسلم شریف کی روایت کے اندر موجود ہے
کہ حضرت موسیٰ کلیم کو آپ نے دیکھا کہ آپ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو پھر بتلایا جبریل نے یہ تین بزرگ شخصیت، یہ عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، جو آپ کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. دنیا میں سب بڑا پروٹوکول ہے، اے سارے جھوٹے پروٹوکول میں اے عیسیٰ، یہ ہے اصل احساس کہ تین عظیم المرتبت، دو ایک کے پہ صحیفے آئے اور دو صاحب کتاب پیغمبر ہیں. اس کے بعد فرمایا یہ بوڑھیا پتہ ہے؟ فرمایا لا ادری. فرمایا یہ اس دنیا کو مثالی شکل دے کے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اب دنیا کا بچپنا جوانی گزر گئی، دنیا بوڑھی ہو گئی ہے، اور یہ آپ اپنی طرف مائل کرنا چاہتے تھے، دنیا کی طرف مائل نہیں ہونا. یہ بوڑھا یہ شیطان تھا لعین بدبخت، اور یہ بڑا خوبصورت چہرہ بابا جی کا بنا کے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے، تو یہ آپ نے اس کی طرف متوجہ نہیں. اس کے بعد پھر زمینی سفر میں قرآن کے جملے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کتنا بڑا اعزاز رہا ہے سب قرآن. اولاد آدم میں ہزاروں متکلم گزرے، ہزاروں خطیب گزرے، مگر قرآن نے ایک جملہ کہا ہم نے اپنی نشانیاں دکھلائی، اور نشانیاں احادیث میں قدر زیادہ ہیں جو اللہ کے نبی نے خود کھول کے بیان کر. اس کے بعد دیکھیں ایک شخص کو، وہ آپ اس کے ناخن تانبے کے ہیں اور اپنا سینہ نوچا ہے اور گوشت کو لقمہ بنا کے کھا رہا ہے. فرمایا جبریل یہ کیا معاملہ؟ فرمایا یہ آپ کا وہ امتی ہے جو غیبت کرتا ہے. جس طرح نماز کا چھوڑنا، روزے کا چھوڑنا، زکوٰۃ نہ دینا یہ جرائم ہے، چوری ڈکیتی ملاوٹ یہ سارے جرائم ہیں، گناہ ہیں. اس طرح غیبت یہ بھی ایک جرم ہے، اور اتنا بڑا جرم جس کا ذکر قرآن نے کیا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں. ارے آپ کے دل میں شاید خیال آ رہا ہو ساجی غیبت کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کے متعلق ایک جملہ کہا جو فی الحقیقت وہ ہے وہ آپ کے اندر موجود ہے. اگر وہ کہا جو نہیں ہے تو اس کا نام رائے صاحب بہتان ہے. اس کا نام کیا ہے؟ الزام ہے، بہتان ہے. اگر وہ فی الحقیقت ہے اور آپ کے عدم موجودگی میں کہہ رہا ہوں، یہ غیبت ہے. مسلمان کا کام یہ ہے کہ کسی کے اندر گناہ ہے تو اس کو تنہائی میں خلوت میں جا کے سمجھائے کہ اللہ اللہ یہ کام چھاڑ دے اچھی بات، یا اس کے لیے دعا کرے، یا اس کے لیے دعا کرے، خلوت میں بیٹھ کے اس کے لیے دعا کرے فلاں کے اندر یہ عیب ہے یا اللہ اس کا عیب چھڑا دے. اعتقال ہوئی نا. یا اس کو نصیحت کرے یا اس کے لیے خیر خواہی کے طور پہ دعا کرے. ہم دونوں کاموں سے بری الذمہ ہیں. تیسرا کام کر رہے ہیں. فرمایا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ ہندو، سکھ، دہریہ وہ بھی اس کو پسند نہیں کرتے. ایمان والے تو ایمان والے. اور روئے زمین پہ رہ سب سارے جرائم ہو رہے ہیں، مگر یہ دیکھنے میں نہیں آیا کسی نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا. 5 سال کی بچی، 10 سال کا بچہ، گینگ ریپ، فلاں 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 سارے جرائم ہو رہے ہیں. بلکہ میں ایک جملہ کہتا ہوں، اے بارڈر تو پرلے پاسے جڑے جرائم نے ارلے پاسے بھی سارے ہی ہوں. ارلے پاسے حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ پہلی امتوں میں جو جرائم تھے جب تک میری امت میں نہیں ہوں گے قیامت نہیں آئے گی. اور پاکستان کے اندر بہن بھائی کا بدفعلی، زنا، اس کا وقوع ہو چکا ہے. ہاں، اور باپ بیٹی کا بھی ہو چکا ہے، ماں بیٹے کا بھی ہو چکا ہے. ہاں، یہ جرائم ہو چکے ہیں. اب اس سے بڑا اور کوئی جرم ہوگا؟ ماں اور بیٹے یہ ہو چکے ہیں جرم. میں بار بار ہوش میں کہہ رہا ہوں یہ جرم ہو چکے ہیں، پاکستان کی سرحد میں ہو چکے ہیں. اور جبرن عزتوں کا لوٹنا یہ تو روزانہ کا معاملہ. معصوم بچوں کی عزتوں سے کھیلنا، مگر مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. فرمائے یہ خیر چلے اب مزید تفصیل میں نہیں جاتا میں. پھر دیکھا ایک شخص کو پتھر کو لقمہ بنا کے کھا رہا ہے. وہ پتھر بھی کو کھانے کی چیز ہے، روئے زمین پہ کہیں بھی نہیں کھاتا. کوئی جاندار پتھر کو نہیں کھاتا. فرمایا یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کا وہ ہے جو سود کھا رہا ہے. بڑ بظاہر جناب کار کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، مارکیٹیں ہیں، پلازے ہیں، پتھر کو. اور اب یہ اتنا بڑا جرم ہے یہ جرائم کی دنیا میں کہ جس پر اللہ نے کہا ہے کہ سود چھوڑ دو، باز آ جاؤ. نہیں چھڑنا تو پھر
ایک پاسے میں تو میرا نبی، ایک پاسے تسی جنگ واسطے تیار ہو. سود خور در حقیقت اللہ کے اعلان جنگ کو قبول کر رہا ہے. ٹھیک ہے، میں جنگ واسطے تیار. اور یہ جنگ اس وقت تمام اسلامی ریاستوں کے حکمرانوں نے عملاً قبول کیا. لسانی طور پہ تو نہیں، عملاً. ایسے آپ کے علم میں کہ کسی نے سود چھوڑا ہو؟ کوئی ریاست دکھائے ایک کہ انہوں نے سود کو اپنے بینکاری نظام میں چھوڑ دیا ہے. اور اب بدلا لگے، میں نام نہیں لوں گا، ہمارے ہاں وہ جو 4 بڑی کلیدی اسامیاں ہیں، سیٹیں ہیں، صدر، وزیر اعظم، سینٹ کا چیئرمین ایک اور ہے، ان میں سے ایک نے جملہ کہا ہے علماء کرام کو دعوت دی ہے کو ایدا کو حل کر دو. اتنا بڑا وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا کو حل نکالو یار سود کا. مولوی حل کر دیں، مولوی ہمیں لگتے ہیں، مولوی کو ٹھیکیدار نہیں سلام. یہ تو نمائندگی کر رہے ہیں، ان کے باپ کا دین نہیں ہے. اس میں مارے بھی کھا رہے ہیں، گلا بھی سنتے پہ ہیں، مگر دین کو ایسے کیسے پیش کرنا جیسا اللہ کے اور اپنے نبی کو دیا، نبی نے صحابہ کو، اور وہ چلتے چلاتے ہم تک آیا. اس میں گڑبڑ کرنا یہ نہیں، اس کو ایسے ہی پیش کرنا جیسے ہے اللہ کی امانت ہے. مولوی صاحب کون اس میں ترمیم کرنا؟ یہ دین تو وہ ہے جس میں نبی بھی ترمیم نہیں کر سکتا. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. اس کی علت و حرمت کا اختیار ویسا اللہ نے نبیوں کو بھی نہیں دیے. اللہ کے پاس علت ہے، انبیاء کو بھی نہیں دیے، براہ راست ان کے پاس. تو فرمایا یہ آپ کی امت کا سود خوار ہے. فرمایا تیسرا وہ ایک آدمی، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اسی وقت تخم ریزی کرتا ہے، بیج بویا اور فصل کاٹ. ہماری سائنس نے بہت ترقی، ایک فصل کو ہم نے 3 دفعہ لینا شروع کر دیا، مگر کوئی روئے زمین پہ ایسا سائنسدان دکھاؤ جو اتنی ترقی کرے کہ ادھر بیج بوئے ادھر فصل تیار ہو. ادھر ایسا ہے کوئی لوگ ایسا بیج کسی نے ایجاد کیا؟ فصلوں کا دورانیہ تو ہم نے کم کر لیا. 4 مہینے ہوتی تھی، 2 میں آ گئی، کھاد ڈالا، یہ کیا وہ کیا، زمین کو معیاری بنایا، کھاد ڈالا، سارا کچھ اسباب وسائل سے وابستہ ہے. پوچھا ایسے یہ کون ہے اتنا تیزی سے؟ ہمارے یہاں کوئی 2 مہینے کی فصل، کوئی 4 مہینے کی، کوئی 6 مہینے کی، گنا 1 سال کا پورا، گندم 6 مہینے کی، چاول بھی تقریباً 6 مہینے. فصلوں کے اوقات ہیں پکنے کے، بجائی سے لے کے پکائی تک، مگر یہ ادھر زمین میں بیج ڈالا ادھر فصل تیار. فرمایا یہ آپ کا وہ امتی جو جہاد کرتا اللہ کے راستے. کون ہے؟ کون؟ جہاد، جس کو مجموعی طور پہ ساری قوم نے چھوڑ دیا. وہ ایک بیچارے ملا ہیں پاگل سے، وہ افغانستان والے، مگر پاگل نہیں رہے، انہیں بڑے ذہین ہو گئے تھے. انہوں نے امریکہ نو آنے کٹے تھے، پجایا جب پجانے کا حق ہوتا ہے تو وہ کاٹ دیتا پھڑ کر مار مار. اور ایک گھر میں سے 10 لاشیں اٹھائی. ذرا اس کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، جہد مسلسل ہے، ایک دن کا کام نہیں ہے. ایک نصف صدی پہ محیط ہے ایسا کے دوران. ہاں، سن 70 کی دہائی سے شروع ہوا ہے اور کہاں جا کے 2020 میں جا کے پھل ملا. اتنا طویل دورانیہ، تقریباً نصف صدی زمانے پہ، اور 25 لاکھ کے قریب اموات کو انہوں نے کندھوں پہ اٹھایا ہے. بہت سے تو بیچارے بے گور و کفن پڑے رہے، میت کو کندھا دینے والا بھی نہ تھا، کوئی دفن کرنے والا بھی نہ تھا. ایسے بھی حالات ہوتے ہیں. خیر، تو جہاد کیا انہوں نے. تو فرمائیے آپ. اس کے بعد دیکھا ایک شخص کو کہ وہ کھڑے ہیں نہر میں نہا رہے ہیں، ان کے سر کچلے جاتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر سر کچلے جاتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. فرمایا کون ہے؟ فرمایا آپ کا وہ امتی ہے جو حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز پہ لبیک نہیں کہتا تھا. لبیک یا رسول اللہ کہ اندر سے ہے وہ، مجھے اسے انکار نہیں. طریقہ کار میں اختلاف ہو سکتا ہے، باقی پیغمبر کی تعلیمات سے قاری صاحب انکار نہیں. ان کی شاعت اور ان کے غلبے کے لیے جدوجہد سے انکار، طریقہ کار کا اختلاف ہو سکتا ہے. مگر وہاں بھی ایسے نظر آ جائیں گے جو حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح پہ لبیک نہیں کہتے. ویسے مزید تشریح کی ضرورت تو نہیں ہے، بس اتنا اشارہ کافی. یعنی عملاً نماز نہیں پڑھ رہے. یہ تو نماز میں جو کاہلی کرتے تھے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں، ان قریب ان کو ذلیل رسوا کر کے جہنم میں داخل کیا. یہ معراج دکھ رہا ہے. اور پھر ایک شخص کو دکھلایا کہ سارا جسم ڈاکٹر صاحب اس کا ننگا ہے، شرمگاہ پہ چیتھڑے لگے ہوئے ہیں، اس کو ڈھانکا ہوا، اور زری اور زقوم 2 اتنے زہریلے درخت ہیں. ان شجرۃ الزقوم، اور لفظ زری بھی ہے،
وہ سورہ غاشیہ تو فرمایا اس کو لقمہ بنا کے کھا رہے ہیں. یا رسول اللہ جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا آپ کے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے. یہ دیکھو آج لباس بھی نہیں ہے، ممتا کھانا بھی نہیں ہے. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فبشر، جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اور اس کو خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی بشارت ہے. یہ کیفیت ہے. حدیث میں بڑا کھول، میں تو بڑا مختصر پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. پھر ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے پاس گوشت ہے بڑا خوش ذائقہ پکا جناب علی، خوشبو آ رہی ہے، اور ایک طرف اس کے پاس گوشت ہے سڑا ہوا کچا سڑا، بو آ رہی ہے، اور وہ خوشبو والے گوشت کو نہیں کھا رہا، سڑے ہوئے کو کھا رہا ہے، کچے کو کھا رہا ہے. جبریل یہ کیا فرمائی آپ کا وہ امتی ہے جس کے پاس حلال پاکیزہ منکوحہ بیوی تھی مگر شب باشی اس نے زنا کی شکل میں دوسری جگہ پہ کی. یا آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کو چھوڑ کر اور پھر بدکاری مکالا کہیں پہ کر رہی ہے. یہ سڑا ہوا گوشت نہیں کچا. پھر ایک شخص کو دیکھا کہ راستے پہ سرے راہ کی لکڑی ہے اور وہ دامن کو چپڑتی ہے اس طرح سے سرے راہ، اور وہ گزرنے والے اس کو اذیت کا سامنا. فرمایا کون لیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جڑے رات میں جناب نے رستے سے پیرا دے کے بیٹھ جاتے ہیں، چور اور ڈاکو. یہ تو تاریخ کے دنوں میں پاکستان کے تقریباً اکثر علاقوں میں، اور کچھ تو لوگ بڑے روشن خیال بھی ہے، وہ دن کے اجالے میں مال روڈ پر ڈاکے مارتے ہیں، بینک لوٹتے ہیں، مارکیٹ پلا دیں لوٹتے ہیں، جتنے کیمرہ لگا اتنے بھی نہیں چھاڑ دیں. وہ کہتے ہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہے ہوں کہ دیکھیے تو ساڑھا کیا سانو کی بگڑ دیں، ایسے بڑے کیمرے دیکھے. فرمایا یہ ڈاکو لوگ. پھر ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے پاس سر پہ بھارا سارا وزن ہے، اس کو اٹھانے کی سکت نہیں ہے، اس کو سر پہ لے کے چلنے کی طاقت، وہ کہتا اور باہر ڈال. فرمائیے کون ہے؟ جبریل یہ کا معاملہ. فرمائی آپ کا وہ امتی ہے جو امانتیں اس کے پاس لوگوں نے رکھی ان میں بدیانتی کر رہا ہے، پھر کہتا اور بھی امانت دیتا ہے. بار امانت میں بدیانتی کرنے والا مزید کہتا ہے جناب اور امانت بھار چکنا، پہلا اٹھا نہیں سکتا. پھر ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے یہ ہونٹ اس طرح سے کاٹے جا رہے ہیں، یہاں تک یہ ٹھیک ہوتے تو ادھر اس کے لب کاٹے جا رہے ہیں کینچی سے. فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا آپ کی امت کے وارث ہیں، محراب و منبر کے وارث. وہ ان کے دو جرم، یقولون ما لا یفعلون، وہ کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے، اور دین میں تحریف اور دین میں ملاوٹ، علماء سو یہ وہ لوگ جو گڑبڑ کرتے ہیں، جو دین محمدی کو کم پیش کرتے ہیں اور سرکاری دین کو، چودھریوں کے دین کو زیادہ پیش کرتے ہیں. جب یقولون ما، اس کو مستاق نہیں. اس طرح سے اس کے بعد یہ زمینی سفر ہے، اور بھی اس میں اور روایات ملتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ کی سواری جب پہنچی بیت المقدس پر تو وہاں پہ جبریل امین نے ایک پتھر میں انگلی سے سوراخ اس طرح اور اس کے ساتھ سواری کو باندھا گیا. مدنی سزاد نے لکھا کہ وہ پتھر تھا جس سے پہلے بھی ہزاروں انبیاء کی سواریوں کو باندھا گیا تھا. ممکن ہے گردش ایام میں اس پہ مٹی آ گئی ہو تو اس کو صاف کر دیا ہو. تو یہاں پہ اشارہ کر دیا کہ اسباب کو اختیار کرنا ہے، اسباب کے بغیر صوفی نہیں بننا. کہ اے میرا رب کھلائے گا، اے میرا رب پہنائے گا، ایسے رب پلائے گا، نہیں، ایسے نہیں. اب جس طرح بچے بغیر شادی کے نہیں، اسی طرح بغیر اسباب کے اللہ قادر ہے رزق دینے پر، طریقہ نہیں، کبھی کبھی دکھلا دیتا اپنی قدرت کو. تو اسباب کو ساتھ لے کے چلیں. اس پہ ہمارے شیخ مختار العلمہ مفتی مخدام شاہ صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ اسباب کا انکار کر دینا کفر ہے. اسباب کا انکار، اسباب پر تکیہ کرنا وہ شرک ہے، اور اسباب کو اسباب سمجھ کے اختیار کرنا یہ توکل ہے. اسباب کو اسباب سمجھ کے اختیار کرے اور نافع اور ضار اللہ کو سمجھے. میرا کام اتنا ہے، دکان کھولی ٹھیک ہے، سودا رکھا اگر رزق اللہ تعالیٰ دے. تو یہ سواری کو باندھنا چنانچہ اسباب کا اختیار ہے. اس کے بعد یہاں پہ
سیدنا جبریل علیہ السلام وہ بیت المقدس میں مقدس شخصیات بیٹھی ہیں، اور اس کے بعد اذان بھی ہے یہ، اس کے بعد امام انبیاء کا بازو پکڑ کے آپ کو مصلی میں کھڑا کیا، آپ نے نماز پڑھائی، فرمایا پتہ ہے آپ نے کس کی امامت کی؟ فرمایا یہ 1,24,000 آپ کے مقتدی۔ یہاں اعزاز ملا اسی واقعہ سفر میں، امام الانبیاء کا شرف یہاں پہ ملا۔ اور پھر اس میں حدیث میں آتا ہے راجہ صاحب تھوڑی سی انبیاء کی آپ سے جلوت بھی ہوئی، تھوڑا سا پروگرام بھی ہوا، اور اس پروگرام میں چند مقدس شخصیات انبیاء کی گفتگو بھی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے گفتگو فرمائی کہ تمام تعریف صلی اللہ کے لیے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا اور آپ کو مجھ پہ گلزار کیا، اور فلاں فلاں جو اللہ کے انعامات ہیں ان کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد ابراہیم موسیٰ کلیم کی بھی گفتگو ہے کہ تمام تعریف صلی اللہ کے لیے جس نے زبور وہ توریت کو مجھ پہ نازل کیا، اور مجھے اللہ نے اپنے سے ہم کلامی کا شرف دیا، اور میرے ہاتھوں پہ اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا۔ کچھ اور کمالات کا ذکر کیا جو اعجازات اللہ نے دیے تھے، اعزازات انعامات۔ اور اس کے بعد یہیں پہ گفتگو میں سیدنا عیسیٰ روح اللہ کی گفتگو بھی ہے کہ تمام تعریفیں صلی اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے انجیل مجھ پہ عطا فرمائی، اور مجھ پہ یہ معجزات مجھے عطا فرمائے کہ میں وہ معذرزاد وہ احیی الاموات، اس کو مردے کو زندہ کرتا ہوں، ابری الاکمہ والابرص، یہ سارے کے سارے۔ اور اس میں سیدنا داؤد علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے، سیدنا وہ سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان پہ جو اللہ کے انعامات تھے انہوں نے ان کا تذکرہ کر کے اللہ کی تعریف کی، اور کہ اللہ نے میرے ہاتھ پہ لوہے کو نرم کر دیا، اور پرندوں سے ہم کلامی ہو رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام مجھے ایسی سلطنت دی، ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، یہ ساری باتیں۔ آخر میں گفتگو فرمائی امام الانبیاء جناب محمد الرسول، فرمایا تمام تعریفیں صلی اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے ہادی عالم بنایا، بشیر اور نذیر بنایا، اور یہ سارے اعزاز مجھے اللہ نے قرآن عطا فرمایا، اور چلتے چلاتے کمالات کا ذکر، اور فرمایا تمام تعریف صلی اللہ کے لیے جس نے مجھے آخری نبی بنایا، میری امت کو آخری امت بنایا۔ امت کا ذکر تمام نبیوں کی گفتگو میں ان کی امتوں کا ذکر نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ اس اعزاز کی بنیاد پر ہم سے سبقت لے، یہ گفتگو ہے، اور پھر تعارف بھی ہے، یہ فلاں فلاں نبیوں کو تعارف ہے۔ اس کے بعد یہ سارا زمینی سفر ہے۔ اس کے بعد پھر وہ سیڑھیاں لگائی آسمانوں سے، اور وہ سیڑھیوں کے ذریعے سے اوپر کا سفر ہے، اور اس میں سب سے پہلی ملاقات اوپر جبریل علیہ السلام نے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولا گیا، فرمایا آپ کے ہمراہ یہ فلاں، یہ اللہ کے نے بلایا، کہ ہاں اللہ نے بلایا، تو انہوں نے مبارکباد پیش کی۔ آپ کی زمینی سفر میں جو امامت ہے اس میں بہت بڑی تعداد میں ملائکہ بھی آئے، اور تمام نے مبارکباد دی کہ اللہ نے یہ اعزاز بخشا ان کو۔ تو پھر آسمانی سفر میں پہلی ملاقات ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے، تو بتلایا گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا نعم المجی، آپ کا آنا مبارک ہو، مرحبا ہو، اور اس کے بعد فرمایا اخو صالح ابن صالح، اے بھائی بیٹے میرے۔ اور پھر وہاں پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات میں آپ نے دیکھا آپ کی دائیں طرف کچھ صورتیں ہیں، انہیں دیکھ کے آپ خوش ہو جاتے ہیں، تو بائیں طرف صورتیں ہیں انہیں دیکھ کے آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں دائیں طرف خوشبو آ رہی ہے، اس کو دیکھ کے آپ فرحت محسوس کرتے ہیں، جس طرح خوشبو سے انسان خوشی محسوس کرتا ہے، اور بائیں طرف سے بو آتی ہے تو پھر طبیعت ناگوار ہوتی ہے۔ تو فرمایا بائیں سے مراد ہے بائیں ہاتھ والے وہ جہنمی لوگ ہیں جو آپ کے اولاد میں جہنم والے ہوں گے، اور دائیں طرف سے وہ ایمان والے جو آدم علیہ السلام سے لے کر قرب تا قیامت تک آپ کے اولاد میں نبیوں پہ اللہ کی توحید پہ ایمان لائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر وہ دوسرے آسمان پہ ملاقات ہے تو غالباً سیدنا یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے، اور ان پہ بھی تھوڑی سی گفتگو ہے۔ تیسرے پہ غالباً ملاقات ہے سیدنا یوسف علیہ السلام سے۔ پھر چوتھے آسمان پہ ملاقات ہے غالباً سیدنا ادریس علیہ السلام سے، ترتیب کی کمی بیشی اللہ معاف فرمائے۔ پھر ملاقات ہے سیدنا وہ ہارون علیہ السلام سے، اور چھٹے آسمان پہ ملاقات ہے سیدنا موسیٰ کلیم سے، اور تھوڑی سی گفتگو ہے، اور ساتویں آسمان پہ ملاقات ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے۔ پھر تعارف کرایا کہ آپ کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے کہا مرحبا، آپ کا آنا مبارک ہو، نعم المجی۔ اور آپ بیٹھے ہوئے تھے بیت المعمور میں،
بیت المعمور کیا ہے؟ یہ ملائکہ کا بیت اللہ ہے. یہ محدثین حضرات نے لکھا ہے رائے صاحب کہ جہاں پہ یہ بیت اللہ ہے جس کا مسلمان طواف کرتے ہیں، جن کا ہو گیا زہر قسمت مبارک، جن کا رہ رہا ہے انہیں بھی، اور مجھے اور رائے صاحب بھائی صاحب جن کا ہو گیا انہیں بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ نصیب فرماتے. ایمان کی حالت، نصیحت کی حالت نصیب فرماتے. کسی بھی مسلمان کو اللہ محروم نہ فرمائے. جہاں بیت اللہ ہے بالکل ساتویں آسمان کے اوپر، اس طرح بالکل اگر اوپر سے اتارا جائے تو بالکل بیت اللہ کی دیوار کے اوپر آ جائے. یہ بیت المعمور ہے، ملائکہ کا قبلہ. اور جو ایک دفعہ روزانہ 70,000 ملائکہ تقریباً اس کا طواف کرتے ہیں. جس نے ایک دفعہ طواف کر لی قیامت میں اس کی باری نہیں. اتنی بڑی تعداد ہے ملائکہ. یہاں پہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم کلامی ہے، اور اس کے بعد اوپر کا سفر. اس کے بعد پھر آگے ایک مقام ہے جہاں پہ سدرۃ المنتہی، انتہا سدرۃ المنتہی، یہ ایک بیری کا درخت ہے وہاں، اور نیچے سے جو چیزیں جاتی ہیں وہاں، اور اوپر سے جو احکامات آتے ہیں سدرۃ المنتہی یہاں. اور یہاں پھر سید الملائکہ نے انکار کر دیا کہ گاہ میں کوئی نہیں جانا، اب آپ کا اکیلے سے. یہاں پہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تخیلات کی دنیا میں، مکالمے کی دنیا میں عجیب لفظ کہتے ہیں، چدر دوستی مخلصم یار. گویا کہ امام الانبیاء نے، گویا کہ تخیلات میں اشعار کہتے ہیں نا محبت کی دنیا میں، شیخ سعدی نے کہا کہ گویا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا کہ اے جبریل انی گہری دوستی، انی گوڑی دوستی، وہ زمین سے ہر تھا میرے نال ہے. زمین کا اتنا لمبا سفر، اور آگے جا کے جب چھوڑ دیا، چدر دوستی مخلصم یافتی انانم ز صحبت چرات آفتی. اے جناب آنکھیں کیوں پھیری لگاؤں کیوں پھیر لی؟ پھر جبریل نے گویا کہ جواب دیا، بگفتہ فراتر مجالم نما بماندم کے نیروے پالم نما. فرمایا گاں جان دی میری سے سکت جائے گی اگر یک سرے منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم. اگر میں ایک رائے کے برابر بھی، ایک بال کے سرے کے برابر اوپر جاؤں گا، اللہ کی تجلیات مجھے جلا کے خاک کر دیں. وہ تجلیات جو کوہ طور پہ آئی اور جن کو موسیٰ کلیم دیکھ نہ سکے. فرمایا یہ اللہ نے طاقت آپ ہی کے اندر رکھی. یہ ہے امام الانبیاء، یہ ہے سید البشر. کیسے نالائق لوگ ہیں جو پیغمبر کو بشریت سے نکال کے ملائکہ میں لے کے جا رہے ہیں. رائے صاحب سمجھ گئے؟ وہ بشر کا اعزاز بڑا ہے کہ ملائکہ کا بڑا ہے؟ سید الملائکہ اور سید البشر ہیں دونوں. جہاں جناب عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جہاں سید الملائکہ کی پرواز ختم ہے وہاں سے سید البشر کی پرواز کا آغاز ہے. یہ ہے سید البشر. جتنے انہوں دی پرواز دی اینڈ ہے، وہاں سید البشر کی پرواز کی ابتدا ہے. محدثین حضرات نے لکھا ہے، ایسا آگے ایک جگہ ہے جس کا نام ہے شریف الاقلام. قضاء و قدر کی کلمیں چل رہی ہیں، اللہ کی طرف سے کائنات کے فیصلے جو سدر المنتہی پہ رک جاتے ہیں، آگے ملائکہ کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں، قضاء و قلم کے قدر. اور قضاء آج تک کسی نے پن کے تحریر کے وقت کو آواز سنی؟ امام الانبیاء نے شریف مقام شریف الاقلام پہ قضاء و قدر کی کلمیں چل رہی تھی، ان کی آواز کو سنی. اور یہ قرآن میں ہے، سورہ نجم میں، اندہا سدرۃ المأویٰ اندہا جنت المأویٰ. جنت اور جہنم دکھ رہی ہے، یہاں نہیں ہے. یہاں زمین میں رائے صاحب کیا ہے؟ جہنم. اور جنت کہاں ہوگی؟ اوپر لے جایا جائے گا، اعلیٰ لیجیے. اور جہنمی اسفل السافلین میں نیچے پڑے گا. یہاں جب زمین و آسمان کا بستر گول کیا جائے گا تو یہاں جہنم قائم ہوگی اور جنت انتہا جنت اوپر ہے وہ. اور اس میں اشارہ بھی کر دیا امام الانبیاء کیا کہ سفر میں احادیث میں اس سے اوپر کوئی مخلوق اشارہ کر دیا کہ جس نبی کی پرواز وہاں تک کہ یہی خاتم النبی ہے، یہی خاتم النبی ہے جس کو وہاں تک لے جایا گیا جہاں آگے مخلوق کا وجود کا تذکرہ نہیں ملتا. اس کے بعد پھر وہ نیچے وہ سواری کا نام کیا تھا صاحب؟ براق. آگے جو سواری آئی ہے رف رف اس کا ذکر ہے. وہ سبز مخمیلی مسرد، اس پہ آپ کو بٹھایا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اوپر بلایا. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. پھر تمام حجابات اٹھا کے اللہ نے براہ راست اپنا زیارت کرا کے پھر شرف تکلم بخشا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر حدیث میں آتا ہے 3 آپ کو تحفے دیے، ایک سورہ فاتحہ،
ایک خواتین میں سورہ بقرہ، خواتین میں سورہ بقرہ، اس میں ڈھنگ سکھلایا کہ اپنے امتیوں سے کہنا یوں مجھ سے مانگا کرے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل، خود تعلیم دی، ایسا توجہ خود تعلیم دی کہ ایسے معاملے میں۔ اور تیسرا فرمایا کہ آپ کا جو امتی شرک نہیں کرے گا ہم اس کو معاف کریں، نبیوں کی سفارش پر، شہیدوں کی سفارش پر، ولیوں کی سفارش پر، اور حافظ قرآن کی سفارش پر، حجاج کی سفارش پر، اونے پونے کسی اس کے ایک نیک عمل پہ ہم اس کی بخشش کر دیں گے، شرط یہ کہ آپ کی امتی میں شرک ہو۔ یہ 3 تحفے، 3 اعزازات دیے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ پھر 50 نمازیں فرض۔ کتنی نمازیں؟ 50۔ کتنی؟ 50۔ پہلے بھی کہتے سنیا نکل، کتنی نمازیں؟ 50۔ اب سفر واپسی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہلکی سی کارگزاری، آپ نے فرمایا، آپ نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، واپس چھٹے آسمان پہ ملاقات تھی کن سے؟ سیدنا موسیٰ کلیم سے، جلالی پیغمبر، تکلم والے۔ انہوں نے پوچھا ہاں جناب کی راز و راضیاں کرتا ہوئی ہیں، کیا تحفے طاہر کا تبادلہ خیال ہوا؟ وہ فرمایا 50 نمازیں فرض۔ فرمایا مجھے انسانیت کا جوانی کا زمانہ ملا، آدم علیہ السلام کا بچپنے کا، نوح علیہ السلام بچپنے کا، انسانیت کا جوانی کا زمانہ موسیٰ کلیم کا زمانہ ہے۔ فرمایا تمہیں انسانیت کا بڑھاپے کا دور ملا ہے۔ وہ جتھوں کہا کہ امتی کو نہیں تو بڑھاپا نہیں، اور بوڑھے آدمی سے زیادہ کام کر بھی نہیں سکتا، زیادہ لیا بھی نہیں جاتا۔ آپ کو انسانیت کا بڑھاپے کا دور ہے، یہ مجھے جوانی بنی اسرائیل ملی جو انسانیت کا جوانی کا زمانہ ہے، وہ میں نے ان کو میں تجربہ کیا، بڑے قاہل سو ثابت ہوئے، اور آپ کو تو بڑھاپے کا زمانہ ملا ہے، تو 50 نمازیں کیسے فرمایا اللہ جلال میں نہیں جمال میں جاؤ تھوڑی معافیاں کرا لو۔ امام الانبیاء چھٹے آسمان سے پھر اوپر گئے، کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ فرمایا یا اللہ 50 نمازیں شاید میری امت ادا نہ کر سکے، کاہلی سستی ہو جائے، پھر میں جاؤں 5 معاف۔ پھر واپس پوچھا، ہاں جی 5 معاف ہو گئی، پھر چلے اور کٹا وہ کاٹا باتا اور کرا، پھر 5 نمازیں۔ موسیٰ کلیم کہتے جا رہے ہیں، اور موسیٰ کلیم کو دیکھو اس عمر سے کتنا پیار ہے، اور پیار ہے تو ٹھیک ہے نا، نہ پیار ہو تو کہتے فائل لگی رہے مینو کی لگی رہے، نہیں، آپ کی امت بڑی خیر امت ہے، ہم اس کو نقصان میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو یہ ہر دفعہ میں 5، کتنے سفر واپسی کے ہوگی ذرا سر؟ 9 دفعہ، 5 رہے گی۔ فرمایا اور بھی کہہ لو ابھی، میں اب شرم آ گئی، سونا تو صحیح وہ کہاں سوتا ساڑھے واسطے بڑا اچھا آ گیا، سنو تو ایک دفعہ ہو جائے میں انہیں تھے سیاسی گل کہتا کہ جو سب خفا ہو جانا۔ وہ ایک مذاکرات ہونے سی پاکستان کی تاریخ بڑے ڈاٹے، وہ ایک پاسے جناب اپنی نماز پڑھے جاتے، وہ کہتے جو 50 رہتی ہے میری جان چھڑی جاتی ہے، اس نمازوں سے لگے رہتے ہیں۔ آیا کچھ سمجھ؟ چلو آپ کو بات بتا دیا جائے گا مجموعی طور پہ۔ وہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ نہیں اب اس سے زیادہ تحفے میں کمی کرانے میں حیا آ رہی ہے۔ آپ نے اب چھٹے آسمان سے اوپر نہیں گئے، نیچے کا سفر ہوا، ایسا توجہ۔ ہاتف غیب سے آواز آئی تم 50، ہمیں تکبیری طور پہ ہمارے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہمارے علم میں پہلے یہ طے تھا، تو یہ 5 ہی ہم نے دینی تھی، 45 معاف کرنی تھی۔ اب تمہارا جو امتی 5 پڑھ لے گا 50 کا ہی ثواب دے گا، 5 پر 50 کا، اور نماز باجماعت پڑھنے پر 27 گنا، ایک نماز پڑھنے پر 50 کو 27 سے ضرب دیں، اور پھر بیت اللہ میں جا کے پڑھیں۔ لالا جی کہاں حساب بچ جائے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اعزاز، پھر آپ کا سفر واپسی کا ہوا، اور پھر مزید مختصر کر لیتا ہوں۔ واپسی پھر اسی براق پر بیت مسجد حرام سے سفر کا آغاز ہوا۔ یہاں آ کے جب بتلایا تو ابو جہل کی پارٹی نے تمسخر اور مذاق اڑانا، تالیاں بجانا شروع کر دیا۔ اور یہ وہ سفر ہے جس میں اللہ جل جلالہ و منوالہ کے امام الانبیاء نے فرمایا کہ مجھے مزید کیا اعزاز بخشا،
یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے خلیل اور حبیب بنایا، بشیر اور نذیر بنایا، اور میرے سینے کے بوجھ کو سینہ کھولا، رب اشرح لی صدری الم نشرح لک صدرک، اور میرے بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ پھر جو نیچے بوجھ تھا نا، اذیتوں کا، تکالیف کا، مصائب کا، دشواریاں، وہ سارا ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، جس بوجھ نے آپ کی کمر توڑ دی تھی ہم نے بوجھ ہٹا دیا، آپ کو بری فتح عطا فرمایا۔ اور فرمایا اس کے بعد مزید اتنا نہیں، فرمایا اب آپ کی آواز کو ہم نے بلند کر دیا، ورفعنا لک ذکرک، یہ احساسات دیے اب۔ اور فرمایا جہاں میری توحید کا ڈنکا بجے گا وہاں آپ کی رسالت کا ذکر ہوگا۔ چنانچہ اذانوں میں، تکبیر میں، نماز میں اللہم صلی علی ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں وہاں بھی اللہ کی توحید کے بعد اگلی دعا درود شریف ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا جہاں میری توحید کا تذکرہ وہاں آپ کی رسالت کا اور آپ کی عبدیت کا تذکرہ ہوگا۔ اور فرمایا ہم نے آپ کی امت کو کیسا بنایا؟ امت وسط بنا دیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اگر آپ اپنی امت کو یاد کے خانوں میں باقی رکھ رہے ہیں تو میں اللہ بھی آپ کی امت کو یاد رکھوں، آپ کی امت کو ہم نے بنا دیا۔ اور آپ کی امت میں کچھ لوگ ایسے بنا دیے ان کے سینے ہی انجیل کی طرح ہیں، وہ خیر و بھلائی سے بھرے پڑے ہوں، خیر و بھلائی سے وہ سینے بھرے پڑے ہوں گے، جہاں بھی ہوگی فیض کی بات کریں گے۔ اور فرمایا ہم نے آپ کو خاتم النبی بنا دیا، اور ہم نے آپ کو فاتحہ دی، خواتین میں سورہ بقرہ دے دیا، اور ہم نے آپ کو حوض کوثر بھی دے دیا، حوض کو انا اعطیناک الکوثر، یہ حوض کوثر بھی آپ کو دے دیا۔ اور پھر اس امت کے لیے وہاں پہ 8 اعجاز اس امت کے لیے دیے جو پہلی امتوں کو نہیں ملے۔ اسلام مذہب اور مسلمان اس کا لقب۔ نافرمانی کر رہا ہے مسلمان کے معنی تو فرما بردار ہے، ہم نافرمانی بھی کر رہے ہیں، پھر بھی کافر بھی کہتے ہیں مسلمان ہے، کافر بھی کیا کہتا ہے؟ یہ مسلمان اے فرما بردار ہے، یہ فرما بردار ہے، اس سے بھی کہلوایا جا رہا ہے کہ یہ فرما بردار ہے، حالانکہ ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ تو ایک حد تک جو چھوٹی سی ہم فرمانبرداری کرتے ہیں اسی پہ مسلمان کا لقب مل گیا۔ اور فرمایا اس امت کو کیا دیا؟ ہجرت دی۔ اور ہجرت کا اعداد کیا ہے؟ جو اللہ اور اللہ کے نبی کی راضی کرنے کے لیے ہجرت کرے، وہ جیسے اسلام سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ہجرت بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ دنیا کے لیے نہ ہو، اللہ کے رضا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور اس کے بعد فرمایا جہاد کا اعزاز دیا اس کو، باقی امتوں کو نہیں، اس کو الجہاد امت الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک۔ اور اس کے بعد فرمایا اس نماز کو ہم نے 8 چیزیں، ان میں ایک نماز عطا فرمائی، اور صدقہ وہ فضیلت دی اس کو، صدقہ کرتے رہے، اور اس صوم رمضان یہ اعزاز دیا، اور امر بالمعروف نہیں عن المنکر، یہ کام امر بالمعروف نہیں، اور امر بالمعروف نہیں منکر میں ہمیں ایک طبقہ مغالطے میں ہے، وہ کہ ہم جو آرام سے وعد و نصیحت ہے اس کو امر بالمعروف کہتے ہیں، وہ نہیں۔ امر بالمعروف کے لیے رائے صاحب توجہ ہو، من رعا منکم منکرا فلیغیر بیدہ، امر طاقت کے ساتھ آمر سے ہے، حکم دینا، اور اس کے لیے اقتدار کی ضرورت ہے، اور اسی اقتدار کی جد و جہد سیاست علماء کی یہ دینی فریضہ کو ادا کر دیں، تاکہ ہمیں وہ اقتدار ملے تو ہم پوری طاقت کے ساتھ برائی کو مٹا کے رکھیں۔ پرسوں میں بازار گیا اور وہاں پہ تاجر افغانی سے ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ جناب وہاں کے حالات کیا ہے؟ وہ کہتا جی میں نے کہا کب آئے؟ 4-5 دن پہلے۔ کہاں رہتے ہو؟ فلاں شہر میں، تاجر ہے بہت شواز۔ اور وہ جو اس کا میزبان تھا وہ کہہ رہا تھا کہ پہلے طالبان کے خلاف بھی باتیں کرتا تھا۔ میں نے پوچھا اب کیا صورتحال ہے؟ کہتا ہے جی ہم مغرب کو دکانیں بند کرتے تھے، اب ساری رات سارے روڈ کھلے پڑے ہیں، برائی کا وجود مٹا کے رکھ دیا، بالکل جرت نہیں کسی کی کوئی جناب وہاں پہ چور بازاری کر جائے، کوئی جرائم، بالکل سیدھا کر دیا۔ یہی اقتدار، اس لیے علماء بھی کہتے ہیں ہمیں اقتدار ملے تو ہم بزور بازو امر بالمعروف کریں، بزور بازو نہیں عن المنکر کریں۔ اس کے لیے حاجی صاحب ہمارے ہاں جناب چھوٹے کیا، بڑے کیا، امیر کیا، غریب کیا، شاہ کیا، گدھے کیا، ان پڑھ کیا، پڑھے لکھے مولویوں نے اسلام آباد کا شوق چڑھے، مولوی اسلام آباد پہ قبضہ کر کے دین محمدی کے نفاذ کی جد و جہد کر رہے ہیں، اس کے بغیر حاصل ہی نہیں ہوتی، اس کے بغیر تو مولوی صاحب خود تختہ مشق بنا رہتا ہے۔ نہیں تو دیکھ لو ہوں ایسے موجود ہے میں حالات دساں کہ جناب دسوں مولوی صاحبان ہر کوئی کی جرم میں ان کو کیا کیا سزا مل رہی ہے۔ خیر، تو یہ اعزاز امام الانبیاء جب تشریف لائے تو مکے میں جب کہا تو یار لوگوں نے تمسخر مذاق اڑانا شروع کر دیا، یہ دیکھو جی
یہ دیکھو سنو نبی کا رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، یہ کیسے ہو؟ جناب صدیق اکبر کو ایمان سے منحرف کرنا چاہا کہ دیکھو، فرمایا کون کہہ رہا ہے؟ فرمایا امام الانبیاء تمہارا دوست۔ فرمایا یہ تو چھوٹی سی بات ہے، ہم نے تو اسے بڑی بات مانی۔ ہم ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہوئے فرماتے عرش الہی سے جبریل چلا ہے اور میرے پاس آیا اور ابھی واپس چلا گیا، تو اسے بڑی بات کو مان لیتے ہیں، یہ تو اعتقاد ہی کو نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے صدیق کا خطاب دیا، صدیق کا خطاب یہ ہے، میرا صدیق میری تصدیق کی، کمال نہیں کرنا، نہ پیچھا نہیں ہٹنا، میں اور اس سے بڑی بات کو مان۔ اور پھر انہوں نے امتحانات شروع کر دیے کہ آپ بیت المقدس ہو کے آئے ہیں، تو جناب وہاں بیت المقدس ہے جناب علی، آج کے زمانے میں کوئی کہے میں امام خطیب ہوں اس مسجد کا، آپ پرانے نوادی ہیں یہاں کے، مگر آپ یکدم آپ سے پوچھا جائے تو انتظامیہ والی بھی نہیں بتا سکتے مسجد میں پکے کتنے۔ حاج صاحب نے سارا یہ کام کیا ہے، حاج صاحب ایک آدھے منٹ سے پہلے جواب دیں کتنی کھڑکیاں بنائی آپ نے؟ آدھے منٹ سے پہلے کوئی کہے کہ مسجد میں صفحے کتنی ہیں، اب ایسے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ جناب بتائیں اس میں پلر کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی، الماری کتنی، روشن دان کتنے، فلاں کتنے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے سارے زمینی پردے ہٹا دیے بیت المقدس، وہ سوال وہ جواب، وہ سوال وہ جواب۔ اب ابو جہل پارٹی پھر خاموش، ایک ایک سوال کا جواب۔ فرمایا رستے کی کوئی نشانی بتائیں۔ فرمایا رستے میں ایک قافلہ تھا جو شام سے مکے کی طرف آ رہا ہے، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، لاپتہ ہو گیا تھا، اور پھر بعد میں مل گیا تھا، جب آ جائے وہ قافلہ تو پوچھ لینا۔ اور اس میں ایک خاکستری رنگ کا اونٹ ہے، مٹیالے رنگ کا، اور اس کے اوپر 2 بورے لدے ہوئے فلاں فلاں یہ۔ فرمایا کب تک آئے وہ قافلہ؟ فرمایا وہ 3 دن تک وہ قافلہ آ جائے گا، اور غروب آفتاب سے پہلے آ جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، غالباً ابن سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کسی اور صحابی کی، وہ شام کا وقت ہو گیا، قافلہ نہیں آیا، امام الانبیاء غمزدہ ہو گیا۔ پھر معجزہ حب سے شمس، اللہ نے سورج کو روک دیا، قافلہ آیا پھر سورج کو روک دیا، حدیث میں موجود ہے۔ ہاں یہ معجزہ ہے امام الانبیاء کا، سورج کو روک دیا گیا، روک دو قافلے کو آنے دو۔ تو یہ ہے امام الانبیاء کا معجزہ، جو اتنا بڑا معجزہ ہے، جو اس پوری اولاد آدم میں 1,24,000 انبیاء اور 315 کے قریب رسول، ان میں سے یہ اعزاز کسی اور کو نہیں ملا۔ یہ ہے خلافت، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، زمین میں اپنا خلیفہ۔ یہ ہے وہ خلیفہ جو پیدائش میں سب سے پہلے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ نے مجھے اس وقت پیدا کر دیا تھا جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی پانی اور مٹی میں، اور ہے تخلیق میں پہلے مگر بعثت میں سب سے آخر میں، جنت میں سب سے پہلے، اور آپ کی امتوں میں سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ اللہ نے ہمیں اتنا بڑا اعزاز رکھا ہے، بخدا ہمیں پتہ ہی نہیں کتنا بڑا اعزاز ہے ہمارے پاس، جس کے لیے انبیاء دعائیں کرتے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے فقط دعا قبول ہوئی کہ اللہ تاج نبوت آپ نے پہنایا ہے، مگر آخری نبی کا امتی بنانے ہونے کا ہمیں شرف دے دو۔ وہ کس کا ہوا امتی؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اب جب وہ تشریف لائیں گے تو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نہ پڑھیں گے نہ پڑھوائیں گے، صاحب کیا پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد، یہی پڑھوائیں، اسی کی تلاوت کروائیں گے وہ امت، اور امام مہدی کی قیادت میں نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد قیادت سنبھالیں گے۔ تو یہ اعزاز ہمارے پاس اتنا بڑا ہے، اللہ جل جلالہ و منوالہ سے دعا کی جائے کہ اللہ ہمارے صلاح وہ جہاں اور انعامات دیے ہیں، اسی اعزاز پر زندگی اور اسی اعزاز پہ اللہ ہمیں خاتمہ نصیب کرے۔ بس ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو گیا تو بدلا دیا کہ بس شرک نہ ہو، ایمان پہ موت آ جائے بس پھر ہم بخش دیں گے۔ ہمارے لیے بخشنے کے بہانے بہت ہیں، کسی نے گھٹ پانی پلایا ادھر جا بڑھ جائے، اللہ جل جلالہ و منوالہ ہمیں خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔